اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ میرے جو ویورز ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ حفظ و امان میں رکھے۔ میرا جو موضوع چل رہا تھا توحید کے مسائل، تو یہ آج انشاءاللہ آخری ویڈیو ہوگی اس کی، پھر آگے ہم نیا انشاءاللہ جو ہے نا موضوع اگلے ہفتے جو ہے نا بیان کریں گے۔ تو اس میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے بیان کروں، اور احادیث کے اور صورتوں کے حوالے دے کے میں وہ بیان کرتا ہوں، تاکہ کوئی ایک لفظ بھی جو ہے نا اپنی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایسا دینی موضوع ہے کہ اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز بھی داخل نہیں کر سکتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ میرے یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو شوق سے سنا کریں، اور اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا۔ تو میں اب آتا ہوں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یعنی علم کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، رسولوں کو معجزات دیے، تو وہ ایک علیحدہ جو ہے نا چیز ہے۔ تو اس میں اب بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا، ایک میں حوالہ دوں گا، سورت اعراف آیت نمبر 188۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری باتیں سنیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سورت اعراف میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پہ جو ہے نا یہ بیان کر دیا ہے۔ تو آگے میں فردر اس کو احادیث کے حوالے سے بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، ہاں البتہ میں تجھے اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب عورت اپنے مالک جنے یعنی پیدا کرے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب برہنہ بدن اور برہنہ پاؤں پھرنے والے لوگ سردار بنے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب ریوڑ چرانے والے بڑے بڑے محل تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا، قیامت تو ان 5 چیزوں میں سے ہے، قیامت تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، سورت لقمان آیت نمبر 34۔ ترجمہ میں بیان کرتا ہوں اس کا۔ قیامت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہی بارش برساتا ہے۔ نمبر 3، وہی جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ نمبر 4، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کل کیا کرے گا، اور 5واں ہے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے کون سی جگہ پہ
موت آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو یہ اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ لقمان کا بھی حوالہ دے دیا اور ایک احادیث بھی بیان کر دی مسلم، جس سے مسلم نے روایت تو کیا ہے۔ عورت اپنے مالک جاننے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے اولاد کی اس قدر نافرمان ہوگی کہ ان کے ساتھ غلاموں اور لونیوں جیسا سلوک کرے گی۔ یہ بھی واضح ہو گئی، کیونکہ سمجھانے کے لیے جو ہے نا کہ عورت اپنے مالک جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی اس قدر نافرمان ہوگی کہ ان کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں جیسا سلوک کرے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کل جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر والدین بیچارے جو اولڈ ہوم یا سویٹ ہوم بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ والدین جنہوں نے ساری زندگی بچوں کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے، ان کو جو ہے نا وہاں جا کے چھوڑ آتے ہیں، اور پھر کراچی میں دیکھا زیادہ تر وہاں پہ، تو وہاں پہ پھر ان کو ملنے کے لیے بھی نہیں جاتے اور اسی شہر میں رہتے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی دکھا دیا تھا، تو مین یہی ہے کہ اب جو ہے نا دیکھیں کہ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ شریعت سازی حلال اور حرام اور جائز ناجائز کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 1۔ تو اس میں بھی دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے پاس جا کے عصر کے ٹائم عام طور پہ شہد پیتے تھے، تو دوسری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، وہ ان سے تھوڑا سا ایک قسم کا حسد، تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جی کوئی ایسا وہ کریں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے منہ سے جو ہے نا یہ اسمیل آتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ میں جو ہے نا ایک قسم کی قسم اٹھا لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو وہ خود ہی اس چیز کا کر لیتے۔ ایک اور بالکل واضح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے نا، جب ان کا ایک ہار وہ قافلے کے پیچھے رہ گئی تھیں، ہار گم ہو گیا تھا، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا تقریباً 30 دن تک ان سے بول چال بند کر دی، اور جو عبداللہ بن ابی ہے اس نے تہمتیں لگانی شروع کر دیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہار بھی مل گیا تھا، اور پھر یہ بات حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ تک بات پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ اور وہ ہماری محمد کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت فرمائی، اور ان کی قرآن کی آیت و سورت کے ذریعے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی۔ تو اگر غیب کا علم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا تو ان کو خود ہی پتہ چل جاتا۔ تو اس میں بالکل واضح ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری صفائی میرے اللہ نے دی ہے جس پہ میرا ایمان تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس طرح جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب جادو ہوا، تو اس کا بھی جو ہے نا جادو کا اخیر پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ فلاں کنویں پہ جاؤ، تو یہ غیب کا علم ان کو نہیں تھا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں میں نے جب بیان کیا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ باقی اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو معجزات ہیں کہ انہوں نے جنت کو بھی دکھا دیا، اس کا جہنم کو بھی دکھا دیا، تو یہ چیزیں اور درود شریف ان کو پہنچتا ہے، تو اس پہ آپ کو غیر ضروری انسان کو جو ہے نا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہیں، جب ان ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ درود ان کو پہنچتا ہے، تو ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیسے پہنچتا ہے۔ ان چیزوں کو جب جتنا زیادہ سوچیں گے انسان جو ہے نا وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں، اس طرح یہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ بندوں کی دعا سننے والا بھی اللہ کی ذات ہے، اللہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ تو ان چیزوں میں مسئلے میں کہ جی غیب کا علم جانتے ہیں، بشر ہیں یا نور ہیں، یہ چیزیں ایسے ہی ہیں خواہ مخواہ جو ہے نا دین کے اندر جو ہے نا، بلکہ بس ہمیں یہ چھوڑنا چاہیے کہ اللہ کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے آخری نبی ہیں، اور وہ ان کے اوپر دین مکمل ہوا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے پروگرام کو اچھے طریقے سے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ والدنیا۔